بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، آج آپ کو ایک نئی عبارت سے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ عنوان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اندیکھی عبارت۔ اندیکھی عبارت۔ اندیکھی عبارت کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اندیکھی عبارت کا مطلب ہے ایسی عبارت اور ایسا کلام جسے آپ نے پہلے نہیں دیکھا یا پہلے نہیں پڑھا۔ اس کو نادیدہ عبارت بھی کہا جاتا ہے۔ نادیدہ عبارت اور اندیکھی عبارت دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ایسی عبارت جسے پہلے دیکھا نہیں گیا۔ ان جو ہے یہ دراصل نفی کے لیے ہوتا ہے، جس طرح جان سے انجان، انجان جسے نہ جانا جاتا ہو یا نہ جانتے ہو آپ، اسی طرح اندیکھا جسے آپ نے نہ دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، دراصل ہمارے امتحانی پرچے میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ حصہ موضوعی میں ایک سوال اندیکھی عبارت کا رکھا جاتا ہے۔ اسی سے آپ کو متعارف کرنے کے لیے آج کا یہ سبق رکھا گیا ہے، تاکہ آپ اس سوال کا جواب سمجھ لیں اور آئندہ تحریر کر سکیں۔ آج کے سبق کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک عبارت منتخب کی ہے۔ آپ اس عبارت کو دیکھ لیں، کاپی میں لکھ لیں، اور جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان سوالات کے جوابات اسی دی گئی عبارت میں سے تلاش کر اپنی کاپی میں تحریر کر لیں۔ میں آپ کو عبارت کی طرف لیے چلتا ہوں۔ جی بیٹا، عبارت اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ عنوان ہے اندیکھی عبارت۔ بیٹا جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا، آپ نے بالکل اسی طرز پر پہلے تو یہ تمام عبارت حصہ قواعد میں تحریر کرنی ہے۔ اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ دراصل حصہ قواعد سے متعلقہ کام ہے، لہٰذا آپ اسے حصہ قواعد میں ہی تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، عبارت آپ کے سامنے ہے، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، آپ اسی طرز پر عنوان تحریر کریں۔ وطن۔ وطن کے حوالے سے یہ عبارت آپ کو دی گئی ہے۔ وطن کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ وطن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ وطن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ پروان چڑھتا ہے یعنی جہاں وہ جوان ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اسکول و کالج میں علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ اپنے وطن میں روزگار حاصل کرتا ہے۔ روزگار حاصل کرتا ہے یعنی کام کاج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وطن انسان کی شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے وطن سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم وطن کی ترقی کے لیے کوشش کریں اور وقت پڑنے پر اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہے مختصر سی عبارت بیٹا۔ مختصر اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ بآسانی اپنی اپنی کاپیوں میں اسے تحریر کر سکیں۔ آپ بالکل اسی طرز پر یہ مکمل عبارت تحریر کریں گے۔ پھر میں نے اسی عبارت سے متعلقہ 4 سوالات آپ کو نیچے دیے ہیں، جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ 4 سوالات میں نے اسی عبارت سے متعلق منتخب کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، وطن کس جگہ کو کہتے ہیں؟ وطن کس جگہ کو کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، وطن کس چیز کا ذریعہ ہوتا ہے؟ اس کا ذکر بھی یہاں عبارت میں موجود ہے، وطن کس چیز کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، انسان علم کہاں حاصل کرتا ہے؟ انسان علم کہاں حاصل کرتا ہے؟ اور نمبر 4، وطن کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟
وطن کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان کے جوابات اسی عبارت میں موجود ہیں جو آپ نے تلاش کر ان سوالات کے ذیل میں لکھنے ہیں۔ سوالات اور جوابات لکھنے کی ترتیب کیا ہو؟ بیٹا بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک سوال لکھیں، پھر اس کے ذیل میں اس کا جواب اسی عبارت سے ڈھونڈ کر لکھیں، پھر دوسرا سوال لکھیں، پھر اس کا جواب تلاش کر لکھیں۔ اس طرح آپ بالترتیب سوال اور جواب لکھتے چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاروں سوالات ایک ساتھ لکھ کر پھر اسی طرح نمبر وائز ان کے جوابات تحریر کریں تو یہ طرز بھی درست ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی طرز پر تحریر کریں۔ بہتر کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ سوال لکھیں، پھر جواب تلاشیں، پھر اس کا جواب لکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اچھی طرح کہ اندیکھی عبارت کیسی ہوتی ہے اور کس طرز پر ان کے جوابات تحریر کیے جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایک نمونے کی عبارت ہے، ضروری نہیں کہ امتحان میں یہی عبارت آئے اور یہی سوالات آئیں۔ دراصل یہ آپ کی ذہنی صلاحیت جانچنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ ایک عبارت دے دی جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کیا طلباء اس عبارت میں سے سوال کا جواب تلاش کر لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ امتحان میں سوال کس طرز پر آیا کرتا ہے اور اس کا جواب کس طرز پر لکھا جاتا ہے۔ آج آپ یہ تمام کام اپنے حصہ قواعد میں انشاءاللہ تحریر کریں گے۔ آج کی ڈائری ہے اندیکھی عبارت اور اس کے سوال و جواب حصہ قواعد میں تحریر کریں۔ میں آج کا کام ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، اندیکھی عبارت اور اس کے سوال و جوابات اپنی کاپی میں حصہ قواعد میں تحریر کریں۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تمام اساتذہ کرام کو دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔